الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالی کی ان گنت نعمتیں، لامحدود نعمتیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ مجھ پر اور آپ پر برس رہی ہے۔ اتنی نعمتیں کہ یوں فرمایا کہ اگر ہم گننا چاہے تو گن بھی نہیں سکتے، اور اگر ہم شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اتنی اللہ کی نعمتیں۔ تو یہی اللہ کی نعمتوں میں ایک نعمت جو ہے اولاد بھی ہے۔ ہم میں سے ماشاءاللہ اکثر وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹی بھی عطا فرمائی۔ کتنے ایسے ہیں جن کو صرف بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے ایسے ہیں جن کو صرف بیٹیاں عطا فرمائی، اور کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جن کے یہاں نہ بیٹے ہیں نہ بیٹی ہے۔ اللہ کی مرضی، اللہ کی حکمت۔ نہ تو ہجر اچھا نہ وصال اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ اللہ جس حال میں رکھے وہی حال اچھا۔ جس کے یہاں بچے نہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگے، لیکن صرف اولاد نہ مانگے، ہمیشہ نیک صالح اولاد مانگے، فرما بردار اولاد مانگے۔ اور ماشاءاللہ اکثروں کے یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے، تو ہمیں چاہیے
کہ اولاد کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے. یہ نعمت بھی ہے، اور یوں سمجھیے کہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت بھی ہے. ان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ان کی تربیت کیسے کی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان بچوں کی تربیت اچھی کریں، ان کا اچھا نام رکھے، ان کو ادب سکھائے، تمیز سکھائے. فرمایا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ تو حیوان ہے. چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں چھوٹے ہیں، یہ کہتے کہتے بچہ بڑا ہوتا ہے اور بگڑ بھی جاتا ہے. چھوٹے ضرور ہیں، لیکن ان کو محبت کی زبان سے اچھی اچھی چیزیں سکھائے، اچھا ادب سکھائے، بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا یہ سکھائے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے. ارے ماں کا پیٹ پہلا مدرسہ ہے. بچہ جب پیٹ میں ہو اسی وقت سے ماں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرے. گناہوں سے تو بچنا ہی ہے، اس وقت بطور خاص گناہوں سے بچے، کیونکہ بچے کا اس پر اثر ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ ہم نے آپ کو اولاد دی تھی تو آپ نے اس کی کیا تربیت کی، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دے سکیں گے؟ اپنے گھر میں رات میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں، حکایت صحابہ بھی پڑھے اس میں، اور یہ بچوں کو بٹھائیں تو ان کے کان میں جب اللہ اس کے رسول کی محبت کی باتیں جائے گی، صحابہ کرام کی قربانیاں جب ان کے کانوں میں جائے گی، یہ چھوٹے ضرور ہے لیکن اور باتیں جو جا رہی ہے نا ان کے کان میں. اکثر بچے موبائل لے کر بیٹھتے ہیں تو وہ موبائل کی چیزیں ان کے کانوں میں جاتی ہے تو اس کا اپنا اثر ہوتا ہے. اگر یہ دین کی باتیں سنیں گے تو اس کا اپنا اثر ہوگا. رات سونے سے پہلے ماں باپ کو چاہیے، بطور خاص ماں کو چاہیے کہ ان کو دعا پڑھ کے سلائے. اور اب دعا پڑھ کے فوراً تو یہ سو نہیں جائیں گے، تو آپ کیا کریں؟ فرمایا کہ آپ ان کو جنت کی باتیں کریں، اللہ والوں کی باتیں کریں، اللہ کی محبت کی باتیں کریں. ان کو بھوت سے نہ ڈرائیں، ان کو جنات سے نہ ڈرائیں، ان کو کتے بلی سے نہ ڈرائیں، ان کو اندھیرے سے نہ ڈرائیں. جب یہ غیر اللہ سے بچپن سے ڈریں گے تو پھر بڑے ہو کے اللہ سے کیسے ڈریں گے؟ اور جب اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو پھر بنداس گناہ کریں گے، اللہ کے بھی نافرمان ہوں گے. اب اللہ کے نافرمان ہوں گے تو ماں باپ کے کہاں سے فرما بردار ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ایک اہم بات، بچوں کو غیر اللہ سے نہ ڈرائے. دیکھو بچوں اللہ دیکھ رہے ہیں، جلدی سو جاؤ. اللہ کی محبت بھی ان کے اندر بٹھائے اور اللہ کا ڈر بھی ان کے اندر بٹھائے، تاکہ یہ گناہوں سے بھی بچیں اور نیک اعمال کی طرف بھی آئے. اور ہمارے بچے کے جذبات ایسے ہو کہ وہ جو ہے نا چھوٹی عمر سے کہے کہ انشاءاللہ میں حافظ بنوں گا، عالم بنوں گا، قاری بنوں گا، مفتی بنوں گا، دین کا دائی بنوں گا، اللہ کا ولی بنوں گا، میں تو فلاں بزرگ جیسا بنوں گا، میں تو میرا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کروں گا انشاءاللہ. بچے کے جذبات ہو کہ امی میں تو پوری دنیا میں جا کر انشاءاللہ دین کا کام کروں گا. میری دینی ماں بہنوں آپ دعا دو اس کو
کہ اللہ میرے بیٹے کو حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، مفتی بنا، دین کا داعی بنا، اپنا ولی بنا، اسے ابدال بنا، قطب بنا۔ اے اللہ اس کو علم نافع عطا فرما۔ پیارے اللہ پوری دنیا میں آپ اس سے کام لیجئے۔ یا اللہ اس کو فلاں بزرگ جیسا بنا، اس کو مولانا طارق جمیل صاحب جیسا بنا، پیر ذوالفقار صاحب جیسا بنا، مفتی احمد خان پوری صاحب جیسا بنا۔ بلکہ اللہ ان حضرات سے بھی میرے بچے کو آپ آگے لے جائیے اور اس کو خوب ترقی عطا فرما۔ اللہ میرے بچے کی دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا، اور عافیت کے ساتھ اس کو آپ اپنا ولی بنا لیجئے، اس کو مقبولیت دے دیجئے۔ اے اللہ اس میرے بیٹے کو ایسا بنا کہ جو اسے دیکھے نا وہ ایمان قبول کر لے، اور یہ جہاں سے چلا جائے، یہ جس گلی سے گزرے اس گلی والے ایمان قبول کر لے۔ اے اللہ میرا بیٹا جب جوان ہو تو بطور خاص اس کو گناہوں سے بچانا، جوانی آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ کہاں ہے مائیں ایسی دعا کرنے والی؟ ابھی سے دعا کرے نا، چھوٹے ہو تو کیا ہوا؟ اے اللہ وقت پر اس کی اچھی جگہ شادی کرانا، اس کو عورت ایسی ملانا جو دین کے کام میں اس کی مدد کرنے والی ہو، اس کے یہاں نیک صالح اولاد عطا فرمانا۔ ہم لمبی لمبی دعا کریں، آگے کا بھی خیال رکھے دعا میں۔ ہمارے یہاں صرف وقتی دعا کرتے، بیٹی کی شادی ہو رہی ہوتی اور دعا چل رہی ہوتی ہے، اللہ عافیت کے ساتھ شادی کرا دے، عافیت کے ساتھ شادی کرا دے، عافیت کے ساتھ شادی کرا دے۔ پھر عافیت سے شادی ہو جاتی ہے اور 2 مہینے بعد پتہ چلتا ہے کہ بیٹی کو تکلیف ہے سسرال میں۔ اب دعا کرتے ہیں اللہ اس کی تکلیف دور کر دے۔ پہلے ہی سے دعا کرو، اللہ عافیت سے شادی کرا، عافیت سے اس کو اس کے سسرال میں رکھیے، سسرال والوں کے دل میں اس کی محبت، اس کے دل میں سسرال والوں کی محبت ڈالیے، اس کے وہاں دل لگے، ایسے فیصلے فرمائیے۔ اللہ میری بیٹی کو آپ اپنا بھی فرما بردار بنائیے، اور اس کو اس کے شوہر کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اس کے یہاں نیک صالح اولاد عطا فرما، اللہ اس کے نصیب اچھے فرما۔ اللہ جب میری بیٹی کا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو اس کو حسن خاتمہ عطا فرما۔ کیا ہمارے بچے نہیں جائیں گے دنیا سے؟ ہمارے پردادا، ان کے ابا، یہ لوگ جو دنیا سے گئے، کیا یہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ کیا ہم دنیا سے نہیں جائیں گے؟ کیا ہم کسی کے بچے نہیں ہیں؟ تو کیا ہماری اولاد نہیں جائے گی دنیا سے؟ ہماری اولاد بھی دنیا سے جائے گی، ہماری نسلیں بھی دنیا سے جائے گی۔ تو ایک بات یاد رکھیں، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے بچوں کے بارے میں۔ بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، یہ بچے اللہ کی امانت ہے، اس لیے ان بچوں کی اچھی تربیت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ تو میری محترم دینی ماؤں بہنوں، تربیت میں سب سے بنیادی جو چیز ہے، سب سے اہم جو چیز ہے، وہ ہے دعا۔ اور ماں باپ کی دعا تو ہو کیا کہنے ماں باپ کی دعا کے، لیکن آج تو ہمیں دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ارے نانا ہاتھ اٹھائیں، اللہ کو سوالی سے پیار ہے، ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ پاک دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ اللہ کو سوالی سے پیار ہے، ہم سوالی بن جائیں نا اللہ کے سامنے، دیکھیں اللہ کیسے نوازیں گے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ تو اللہ سے مانگے، دل کھول کے مانگے، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم تو ہماری زندگی میں کچھ نہ کر سکے، ہماری لائف تو غفلت میں گزر گئی، لیکن ہماری نسلوں میں آپ اپنے اولیاء پیدا فرمانا۔ اللہ آپ ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لیں، پوری دنیا میں اللہ ہماری نسلوں سے دین کا کام لے لیں، اخلاص کے ساتھ لے لیں۔ اللہ ہماری نسلوں سے آپ دین کا کام لے لیں۔ تو آپ یہاں دعا کریں گے، اللہ کے سامنے تڑپیں گے، روئیں گے، محنت کریں گے،
پھر ہم تو ایک دن قبر میں چلے جائیں گے، لیکن ہماری نسلیں جب دین کا کام کرے گی نا تو اللہ ہم کو بھی ثواب عطا فرمائیں گے کہ بھائی یہ وہ عورت تھی جو تڑپتی تھی، یہ وہ عورت تھی جو روتی تھی، یہ وہ عورت تھی جو مجھے مناتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو نیک بنائے۔ اچھا بچوں کو کیا کرے؟ فرمایا بچوں کو دین دو، انہیں دین سکھاؤ۔ دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ او ہو، بچوں کو دین دو، بچوں کے اندر دینداری آئے گی تو وہ دینداری بچے کو سب سکھا دے گی کہ ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہنا، بہن بھائی کے ساتھ کس طرح رہنا، بڑوں کے ساتھ کس طرح رہنا، چھوٹوں کے ساتھ کس طرح رہنا، اخلاق کیا ہے، دین سب سکھا دے گا۔ ہم بچوں کو سب دیتے ہیں سوائے دین کے۔ ارے بچوں کو دین دو، دین کی باتیں ان کے سامنے کرو، ان کی اچھی تربیت کرو، اللہ والوں کی ایسی باتیں کرو کہ یہ بچہ یوں کہے کہ نہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں۔ ایک اسکول میں ٹیچر بچوں سے پوچھ رہی تھی کہ بچوں آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے کہا، ایک بچے نے کہا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، دوسرے نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، تیسرے بچے نے کہا کہ میں وکیل بننا چاہتا ہوں، چوتھے بچے نے کہا کہ میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں، پانچویں بچے کو پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں بلڈر بننا چاہتا ہوں۔ چھٹے بچے کو پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں پائلوٹ بننا چاہتا ہوں۔ ساتویں بچے سے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ تو ٹیچر کے آنکھ میں آنسو آ گئے اور ٹیچر سمجھ گئی کہ ہو نہ ہو اس کے گھر میں تعلیم ہوتی ہے اور اس میں صحابہ کے واقعات آتے ہیں، اور یہ بچہ سنتا ہے کہ صحابہ کیسے اللہ کے دیوانے تھے، اس لیے یہ بچے کے جذبات ایسے بنے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں۔ اب وہ تو چھوٹا ہے، اس کو تو پتا نہیں کہ صحابی تو اب بن نہیں سکتے، لیکن بچہ یوں کہنا چاہتا ہے کہ صحابہ جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے دیوانے تھے اور اپنی زندگی ان پر فدا کرنا چاہتے تھے، تو میں بھی صحابہ کی طرح اللہ اور اس کے رسول کا دیوانہ بننا چاہتا ہوں اور میں بھی زندگی ان پر فدا کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں بچہ یوں کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں۔ تو یہ جذبات کہاں سے بنے بچے کے؟ کوئی بچہ تو ڈاکٹر کا کہہ رہا ہے، کوئی تو انجینئر کا کہہ رہا ہے، کوئی تو وکیل کا کہہ رہا ہے، کوئی تو پائلٹ بننے کا کہہ رہا ہے۔ یہ بچے کے ایسے زبردست جذبات کہاں سے بنے؟ فرمایا کہ گھر میں فضائل اعمال کی یا دیگر دینی کتاب کی تعلیم، اس کی برکت سے یہ جذبات اس کے بنے، اس کی ماں کی تربیت۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اپنے گھر میں اللہ والوں کے بیانات بجائیں۔ ماشاءاللہ ہر گھر میں اسپیکر ہے، بلوٹوتھ سے جوائنٹ کر کے آپ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیانات سنو، پیر ذوالفقار صاحب کے بیانات سنو، مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم کے بیانات سنو۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی کے بیانات سنو، اور جو ہمارے ماشاءاللہ علماء حق ہے ان کے بیانات سنو۔ بچے کے کان میں جب دین کی باتیں جائے گی اور اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ اس لیے میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، منت سماجت کرتا ہوں کہ آپ فضائل اعمال کی تعلیم بھی کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہے اللہ والوں کے بیانات بھی سنیں، بچوں کو سنائیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے لمبی لمبی دعا کریں، ان کی موت تک کی اور ان کی نسلوں تک کے لیے دعا کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس عاجز کی یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت فرمائے، آپ کے بچوں کی بھی اچھی تربیت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان ربوبیت سے ہم سب کی تربیت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔
ہم تو اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی. بیچارے کتنے وہ ہیں جو اولاد کے لیے تڑپ رہے، ان کے پاس اولاد نہیں ہے. ان کو پوچھو کہ اولاد اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. اور آج کل تو مائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بددعا دے دیتی ہے، برے بھرے جملے بول دیتی ہے، اور پتہ نہیں بچوں کو کیا سے کیا کہہ دیتی ہے. کئی جملے ایسے ہوتے ہیں جو بددعا کی شکل میں ہوتے ہیں، ماں کو احساس بھی نہیں ہوتا، اور جب اس کی وہ بددعا بچے کو لگ جاتی ہے پھر روتی پھرتی ہے، تڑپتی پھرتی ہے، حالانکہ وہ بددعا اسی نے دی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے بچوں کے سامنے اچھے جملے بولے. یہ بچے تو ابھی کیچ اپ کرتے ہیں، جیسا ہم بولیں گے نا یہ ویسے ہی بولیں گے بڑے ہو کے. ان کے لیے تو ماں باپ، چھوٹے بچوں کے لیے تو ماں باپ آئیڈیل جیسے ہوتے ہیں. وہ جیسا ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں. ماں باپ کو موبائل لے کر بیٹھے دیکھتے ہیں تو وہ بھی موبائل لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جونی جونی وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. اور ماں باپ کو سجدے کرتے دیکھتے ہیں تو بچے بھی سجدے کرتے ہیں. ماں باپ کو تسبیح پڑھتے دیکھتے ہیں تو بچے بھی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. 1.5-2 سال کا بچہ بھی سجدے کر رہا ہوتا ہے. کیا بات ہے؟ تو کہ اس کے ماں باپ کو گھر میں نماز پڑھتے دیکھتا ہے. تو بہت خوش نصیب ہے وہ جن کے گھر میں دینداری والا ماحول ہے. وہ بچوں کے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے. ابھی گھر میں اے سی چل رہا ہو تو پورے گھر میں ٹھنڈک ہوگی کہ نہیں؟ تو کیا دل کو ٹھنڈک لگے گی؟ تو کہا نا 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 نا، دل کو نہیں لگے گی، جسم کو لگے گی. کتنے لوگ ہیں جو اے سی میں بے چین ہیں، کتنے لوگ ہیں جو نرم نرم بستروں پر بے چین ہیں. وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہیں اور ان کو نیند نہیں آتی. کتنا بڑا طبقہ وہ ہے. تو اے سی سے چمڑی کو ٹھنڈک لگتی ہے، اور گھر میں دینداری والا ماحول ہو تو دل کو ٹھنڈک لگتی ہے، ایک سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم کریں. ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت اچھا موقع ہے. ایک بہت بڑا طبقہ یوں کہتا تھا کہ ایک کاش ہمیں رمضان میں فرصت مل جاتی تو ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے. تو لو نا، اللہ نے دے دی ہے فرصت. ابھی کرو نا عبادت زیادہ میں زیادہ. آپ تو ابھی میری دینی ماؤں بہنوں گھر کا بہت اچھا ماحول بنا سکتی ہو. آپ اپنے شوہر کا دل جیت سکتی ہو، اس کی خدمت کر سکتی ہو، اس کا اکرام کر سکتی ہو، اس کا احترام کر سکتی ہو. آپ کو تو اللہ کو خوش کرنا ہے نا. تو آپ کا شوہر آپ سے خوش تو اللہ بھی آپ سے خوش، اور آپ کا شوہر آپ سے ناراض تو اللہ بھی آپ سے ناراض. شریعت کی حدود میں رہ کر شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کرو. اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو. بہت اچھا موقع ہے، سب گھر میں ماشاءاللہ. اس میں دعا سب سے اہم کردار ادا کرے گی. افطاری سے پہلے دعا، سحری کے وقت میں دعا. اے اللہ میرے شوہر کو آپ کا بھی فرما بردار بنا، میرا بھی فرما بردار بنا. اے اللہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، اسے فیصلے فرما. ہم لوگ دونوں میاں بیوی میں خوب محبت عطا فرما. ہمیں ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما. ہم دونوں کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جیسی حضور علیہ السلام اور اما عائشہ کے درمیان محبت تھی. پیارے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا. اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما. اے اللہ ہمارے گھر میں دین داری والا ماحول قائم فرما. بچوں کو نمازی بنا، بچوں کو آپ کا بھی فرما بردار بنا، ہمارا بھی فرما بردار بنا. اللہ بچیوں کے نصیبوں کو اچھا فرما. پیارے اللہ ہماری نسلوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما. پیارے اللہ ہماری نسلوں کی دنیا بھی بہتر بنا، آخرت بھی بہتر بنا. پیارے اللہ ہمارے بچوں کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما. ان کو اچھی زندگی، اچھی موت عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی اچھی زندگی، اچھی موت عطا فرما. یہ ساری چیزیں اللہ سے مانگنی ہے. ہم کہتے ہیں کیا مانگے، یہ ساری چیزیں مانگے اللہ سے.
اپنے لیے مانگے، اپنے شوہر کے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اپنی بچیوں کے لیے مانگے، اپنی بہوؤں کے لیے مانگے، اپنے پوتوں کے لیے مانگے، اپنی پوتی کے لیے مانگے، اپنے نواسے کے لیے مانگے، اپنی نواسی کے لیے مانگے، اپنی قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے مانگے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے مانگے۔ اور پوری دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے اور وہ بیچارے بے چین ہیں، ایمان کی تلاش میں ہیں، تو ان کے لیے مانگے۔ تو طے کریں کہ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے۔ افطاری سے پہلے بطور خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ تو 3-4 چیزیں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے رکھی ہیں اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ سب سے پہلی بات کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دوسری چیز، اللہ سے جب بھی اولاد مانگے نیک صالح اولاد مانگے۔ تیسری چیز، اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کریں۔ چوتھی بات، اپنے بچوں کو غیر اللہ سے نہ ڈرائے، اندھیرے سے، بھوت سے، جنات سے، یہ مختلف نئے نئے ناموں سے اپنے بچوں کو نہ ڈرائے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف اپنے بچوں کے دل میں بٹھائے۔ پانچویں بات، رات سونے سے پہلے ان کو دعائیں پڑھائے، جنت کی باتیں کریں، اللہ کی محبت کی باتیں کریں، اللہ کے عشق کی باتیں کریں۔ اور چھٹی بات، اپنے بچوں کو اللہ والوں کے بیانات سنائے۔ اور ساتویں بات یہ ہے کہ اپنے جو ہے اپنے گھر میں دینداری والا ماحول قائم ہو جائے، اس کی فکر کرے۔ اپنے گھر میں دینداری، اور اس کے لیے خوب جم کے اللہ سے دعا کرے۔ آٹھویں بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت اچھا موقع ہے شوہر کی خدمت کرنے کا، بچوں کی تربیت کرنے کا، اللہ کو منانے کا، اللہ کے سامنے رونے کا اپنے لیے۔ نویں چیز یہ ہے، میاں بیوی اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم دونوں کے درمیان ایسی محبت عطا فرما جیسی کہ حضور علیہ السلام اور اماں عائشہ کے درمیان محبت تھی۔ اور 10ویں چیز، اپنی نسلوں کے لیے دعا فرمائیں اور پوری امت کے لیے دعا فرمائیں، اور پوری دنیا والوں کو اللہ آپ ہدایت عطا فرما دیجئے، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ تو اولاد جو ہے یہ اللہ کی امانت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں، یہ اولاد بگڑ نہ جائے، یہ اولاد غلط راستے پر نہ چلی جائے، اس کی ہم کوشش کریں، بچپن سے اچھی تربیت کریں۔ دیکھو درخت کی شاخ ہے نا، اس کو جس طرف مڑانا چاہو مڑ جاتی ہے، لیکن یہ شاخ جب بڑی ہو جائے، تناور درخت ہو جائے، پھر تو یہ ہلتا بھی نہیں ہے، اس کی جڑیں ہلتی بھی نہیں ہے۔ تو بچے چھوٹے ہیں، ہم جس رخ پہ لے جائیں گے اس رخ پہ چلے جائیں گے۔ ہم کہیں گے بیٹا عالم بنو تو وہ عالم بن جائیں گے، اور ہم کہیں گے بیٹا دنیا دار بنو تو دنیا دار بن جائیں گے۔ تو بچہ تو چھوٹا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ وہ کون سے رخ پہ جا رہا ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اس کے بارے میں اچھا سوچے۔ بہت سے ماں باپ صرف حافظ بننے کا سوچتے، میرا بچہ حافظ بن جائے، حافظ بن جائے، حافظ بن جائے۔ حافظ بننا بہت بڑی نعمت ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وہ تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا، قرآن کا ترجمہ نہیں آئے گا، قرآن کی تفسیر نہیں آئے گی، بہت سے مسئلوں کے بارے میں اس کو پتہ نہیں چلے گا۔ تو حافظ بننا بہت اونچی بات ہے، منع نہیں کرتا، لیکن ساتھ میں اس کو عالم بھی بنائے تاکہ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے اس کو سمجھ میں آوے، وہ درس قرآن دے سکے، درس حدیث دے سکے، وہ آگے چل کے بیانات کر سکے، پوری دنیا میں جا کے وہ دین کا کام کر سکے۔ تو اپنے بچوں کے بارے میں بڑی نیت رکھے کہ عالم کلاس میں 9 سال، ارے لوگوں کو دکان پہ بیٹھے بیٹھے 50-52 سال ہو گئے، اپنے شوہروں کو دیکھو، کسی کو 25 سال، کسی کو 30 سال، کسی کو 40 سال، تو اس میں تو یہ نہیں کہتے کہ 30 سال سے میرے شوہر دکان پہ بیٹھ رہے ہیں۔ تو 9 سال میں عالم بننے میں صرف 9 سال کیا سیکھے گا؟ 9 سال میں عربی سیکھے گا۔ ہمارا بچہ آج انگریزی سیکھ رہا ہے، ارے عربی وہ زبان انگریزی سیکھنے سے منع نہیں کرتا، لیکن میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی زبان عربی، جنت کی زبان عربی، ہمارے نبی کی زبان عربی، اور ہماری جنت میں زبان تو کا عربی، اور ہم اور ہمارے بچے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تو کا انگریزی۔ انگریزی اتنی پڑھ لی کہ انگریزوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، مگر قرآن شریف اتنا نہیں پڑھا کہ باپ کا انتقال ہو جائے تو بیٹا جنازے کی نماز پڑھا سکے۔ ارے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، دیندار بناؤ، دیندار بناؤ۔ ایک بات یاد رکھنا، بچہ جب ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، پروفیسر بنتا ہے نا، تو ماں باپ ادب سے بات کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں، اور بچہ جب حافظ، عالم، قاری، مفتی بنتا ہے نا،
تو بچہ ادب سے بات کرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں ان کا دل نہ دکھ جائے، کہیں ان کو میری طرف سے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو اولاد بہت بڑی اللہ کی امانت ہے۔ ہم جو ہے اولاد کی اچھی تربیت کریں اور اپنے لیے اور پوری امت کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے، اپنی شان ربوبیت سے اولاد کی تربیت فرمائے۔ اچھا، میں ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ بنانے سے میں آپ کو منع نہیں کرتا، آپ کو بنانا ہو اپنے بچوں کو بالکل بنائے، لیکن بچوں کو سمجھائے کہ بچوں پہلے آپ اچھے مسلمان ہو بعد میں ڈاکٹر ہو، پہلے مسلمان ہو بعد میں انجینئر ہو، پہلے مسلمان ہو بعد میں ٹیچر ہو، پہلے مسلمان ہو بعد میں وکیل ہو۔ اور اگر کوئی بچیاں اور چھوٹے بچے اگر میری بات سن رہے ہیں تو ان سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کو پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے سامنے ادب سے پیش آئے۔ انہوں نے آپ کی خاطر بہت تکلیفیں اٹھائی ہے اور بہت مشقتیں برداشت کی ہے، اور آپ کی ماں نے تو بطور خاص بہت ہی زیادہ قربانی دی ہے۔ ہماری گندگیوں کو کس نے صاف کیا؟ ماں نے۔ ہمیں غسل کون کراتا تھا؟ امی کراتے تھے۔ اچھے کپڑے کون پہناتے تھے؟ امی پہناتے تھے۔ ہمیں لقمے بنا بنا کے کھانا کون دیتا تھا؟ تو کہا امی دیتے تھے۔ ہزاروں مرتبہ اپنی گود میں کس نے اٹھایا؟ تو کہا ماں نے اٹھایا۔ وہ خود گیلے میں سو جاتی تھی، ہمیں سوکھے میں سلاتی تھی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ میں بڑوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگرچہ ہماری عمر 50 ہو اور ہمارے ماں باپ کی عمر 80 ہو، ماں باپ کی خدمت کرو، ان کا احترام کرو۔ ماں باپ چلے گئے ہو تو ان کو ایصال ثواب کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور جن کے ماں باپ موجود ہو اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے کی انہیں توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہو اللہ انہیں، ان بچوں کو ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائے دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم مولا کریم آقا، اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اولاد دی، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اولاد دی، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں اولاد دی۔ ایک کتنا بڑا طبقہ وہ ہے جو بچوں کے لیے تڑپ رہا ہے، بہت کوششیں کر رہا، محنت کر رہا، لیکن اللہ ان کے یہاں بچے نہیں۔ اے اللہ ان کی جولیوں کو بھی بھر دے، ان کے یہاں بھی نرینہ اولاد عطا فرما، نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ اپنے خزانے غیب سے ان کو نوازیے۔ اللہ جن کے بچے نافرمان ہو چکے ان کو فرما بردار بنا دیجیے۔ اللہ کتنے ماؤں کے بچے بڑے ہو چکے، اب وہ نافرمان ہو چکے، تو اللہ ان کو آپ کے راستے میں وقت لگانے کی توفیق عطا فرما۔ ان بچوں کو، ان بڑے جوانوں کو اللہ والوں کی صحبت میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی برکت سے ان کی دل کی دنیا بدل دے۔ بچوں کو توفیق دے کہ وہ ماں باپ کی خدمت کرے، اور ماں باپ کو توفیق دیجیے کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کرے، بچوں کو دین سکھائے، بچوں کو حافظ، عالم، قاری، مفتی، دین کا داعی اور آپ کا ولی بنانے کی کوشش کرے۔ بچوں کو بد دعا نہ دے، بچوں کی خدمت کرے، بچوں کا احترام کرے، اور جو ہے بچوں کو ادب سکھائے، بچوں کی اچھی تربیت کرے، بچوں کو موبائل سے دور رکھے، اور بچوں کے لیے دعائیں کرے، اور ان کی نسلوں کے لیے دعا کرے، اور بچوں کی اللہ آپ دنیا اور آخرت بہتر بنائے، اس کے لیے ماں باپ دعا کرے۔ ایسی ماں باپ کو توفیق عطا فرمائیے۔ وقت وقت کی دعا بچوں کو پڑھائے، سونے سے پہلے بچوں کے سامنے جنت کی، آخرت کی باتیں کرے، آپ کی محبت کی باتیں کرے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے ہمارے بچوں کی اپنے فضل سے آپ تربیت فرمائیے۔ اللہ ہمارے بچوں کی آپ دنیا بھی بہتر بنائیے، آخرت بھی بہتر بنائیے۔ اللہ ہماری نسلوں میں تیرے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ ہم پیارے اللہ جتنے میاں بیوی ہے سب میاں بیوی میں آپس میں محبت عطا فرما، ہمیں اس دیواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے مالا مال فرما۔ حضور علیہ السلام اور اما عائشہ کے درمیان جو ایسی محبت تھی، ایسی ساری دنیا کے میاں بیوی کے درمیان محبت عطا فرما۔ پیارے اللہ ہمیں آپ اپنی محبت بھی عطا فرمائیے، اپنا خوف بھی عطا فرمائیے، تیرے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرمائیے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ پیارے اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی توبہ کی توفیق
توفیق عطا فرما، ہمارے بچوں کو حافظ بنا، عالم بنا، قاری بنا، مفتی بنا، قاضی بنا، دین کا داعی بنا، اپنا ولی بنا، اور اللہ پوری دنیا میں ان سے دین کی اخلاص کے ساتھ مقبول خدمت لے لے، اللہ پوری دنیا میں ان سے اخلاص کے ساتھ دین کی مقبول خدمت لے لے۔ پیار اللہ جن کی بچیاں ہیں ان کے نصیبیں بہت بہتر فرما، ان کے نصیبیں بہت بہتر فرما، ان کے نصیبیں بہت بہتر فرما، ان کی نسلوں میں بھی تیرے اولیاء پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ روزانہ رمضان میں 3:30 سے 4 یہ مستورات کے لیے مجلس ہوگی۔ ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ سننے کی کوشش کریں، اور رات میں 11 سے 11:30 پوری فیملی بیٹھ کر سننے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔